انشاءاللہ تھوڑی دیر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لوگ آتے ہیں لاڑنوں کی سرزمین میں، بڑا لمبا چوڑا نام پوسٹر میں ڈال کے اور جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں۔ پوری تقریر میں نے سنا، اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ یہ بریلوی پوجا کرتے ہیں، یہ بریلوی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ارے بیوقوف، کون بریلوی پوجا کرتا ہے؟ کون بریلوی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ یہ تمہارے آنکھوں کا دھوکہ ہے جو اپنے لوگوں سے تم نے نذرانے اکٹھے کیے اور تمہارے نام پر لاکھوں روپے جو خرچ کیا گیا۔ جھوٹ نہیں بولو گے نا تو جنہوں نے بلایا تھا وہی تجھے جوتے ماریں گے کہ جس مقصد سے بلایا تھا تم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ کون بریلوی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ کون ہے؟ مجھے دکھاؤ، ایک آدمی دکھا دو جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے کسی عالم نے اپنے کتاب میں لکھا ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے تو دکھاؤ، ہمیں دکھا دو۔ اگر اصلی ماں کے بچے ہو، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہوں، اگر سچ مچ تم حلالی ہو، کیونکہ نبی کا جو گستاخ ہوتا ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر سچ مچ تمہیں اپنے آپ پہ یقین ہے کہ میں حلالی ہوں، ایک کتاب کسی مولوی کی چھوٹی سی ایک کتاب دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو، یا ہمارے کسی مولوی کا ایک بیان ہمیں دکھا دو جس میں یہ بیان دیا ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے۔ دکھا دو۔ تم دکھا نہیں سکتے، سر پٹک کے مر جاؤ گے لیکن دکھا نہیں پاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے آج سے 100 سال پہلے 3 رسالے لکھے جس کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ نے جمع کر کے یہ ثابت فرمایا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، اور غیر اللہ کے سامنے تعظیم کے نیت سے سر جھکانا، سجدے کی طرح ماتھے کو ٹیکنا یہ حرام ہے۔ یہ بریلویوں کا مسلک ہے۔ ہاں، کوئی جاہل گھامڑ آدمی جو دین سے دور ہے، جنہیں تعلیم اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو یہ ان کی غلطی ہے، بریلویوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ نماز سب پہ فرض ہے، کوئی مسلمان اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، کوئی مسلمان اگر داڑھی نہیں رکھ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ یہ کیا بیوقوفی ہے؟ اسٹیج پہ آ کے جھوٹ بولتے ہو کہ بریلوی داڑھی نہیں رکھتا۔ کسی بریلوی نے جو ہے داڑھی رکھنے سے منع تھوڑی کیا ہے، نہیں رکھتا ہے، یہ اس کا عمل ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا۔ اور بریلوی علماء اس کی اجازت تھوڑی دی ہے کہ داڑھی مت رکھو۔ تو یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور تب بندیاں کر کے آپ کو گمراہ کر کے یہاں سے چلے جا رہا۔ تو واہ توحید کا حق ادا کر دیا۔ ارے کیا توحید کا حق ادا کر دیا؟ تم نے کیا توحید کا حق ادا کر دیا؟ نماز پڑھنے والوں کو، اللہ کے بندوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو تم مشرک بنا کے چلے گئے۔ یہی تم نے توحید کا حق ادا کیا؟ مشرک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اسلام سے، ارے بھائی آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، مشرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اسلام سے خارج ہو۔ یہ انہی کا توحید ہے کہ جو ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک بنا کے اسلام سے خارج کر کے چلے گئے۔ یہ ان کا توحید ہے، یہ توحید کا حق ادا کیا ظالم۔ تو ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے لعنت کا توق اسی دنیا کے اندر ان کے چہروں میں رکھ دی ہے، ان کے چہروں سے ظاہر ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اور یہ سراسر الزام اور یہ جھوٹ بول کر کے چلے جاتے ہیں کہ تم جو ہے غوث پاک کو خدا مانتے ہو، غریب نواز کو خدا مانتے ہو، معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت کو خدا مانتے ہو۔ ہم خدا مانتے ہیں انہیں؟ استغفر اللہ، خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ ہم تو خود کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم تو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی اگر مانے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانے تو ہم ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہے۔ ظالموں، جھوٹ بول کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر کے جاتے ہو، اتنا بڑا جھوٹا ہے وہ مکار، وہ ظالم۔ اس کی ویڈیوز جو ہے یوٹیوب میں گھوم رہی ہے، کہہ رہا کھوجا کا مانا تھا ہجڑا، معاذ اللہ۔
کہہ رہا خواجہ کا معنی ہوتا ہے ہجڑا معاذ اللہ، اور غریب نواز جو خواجہ ہیں وہ ہجڑے ہیں، اور ان کے مزار پہ ہجڑے ہی آتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ارے ظالم تجھے علم دین سیکھنا ضروری ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ گوگل کے مقلدو آؤ پہلے علم دین حاصل کرو پھر مجتہد بننا۔ ارے خواجہ کا مطلب ہجڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی گوگل کا مقلد نہیں بتا سکتا، کسی ڈکشنری میں کسی لغت کی کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتا کہ خواجہ کا معنی ہجڑا ہوتا ہے۔ خواجہ کا معنی ہوتا ہے صاحب، خواجہ کا معنی ہوتا ہے آقا، خواجہ کا معنی ہوتا ہے سردار، بلکہ کھوجا کا معنی ہوتا ہے ہجڑا۔ آج بھی لکھنؤ وغیرہ میں ہجڑوں کو کھوجا کہا جاتا ہے، جائیے سڑک پار جائیے تو آپ کو وہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گاڑی اردو بولی جاتی ہے، وہاں ہجڑوں کو کھوجا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیوقوف، یہ اللہ کے ولیوں کا دشمن کس انداز سے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہمارے لاڈلیوں کے سنی مسلمان اور اپنے کو مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں کہ یہ توحید والوں کے دلوں کی دھڑکن کی آمد ہے۔ یہ تمہاری توحید ہے، اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہی تمہاری توحید ہے، اللہ کے ولی کا نام بگاڑنا اور اس اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، یہی توحید ہے۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، ان جھوٹوں پر صبح و شام اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اور لاڈمو کا بچہ بچہ آج جو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے مولوی لوگ گستاخی نہیں کرتے، ہم کتابوں میں بتاتے ہیں نا کہ تمہارے مولویوں نے بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، وہ فضولہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ فضولہ ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ فضیلت الشیخ نہیں ہوتے ہیں بلکہ فضولت الشیخ ہوتے ہیں۔ فضولہ کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ فضولہ کا معنی سمجھتے ہیں؟ ارے صبح شام دن میں 2 ٹائم تو جاتے ہی ہوں گے، تو یہ فضیلت الشیخ نہیں ہوتے ہیں۔ فضیلت الشیخ ہوتے تو خواجہ کا معنی ہجڑا کہتے، یہ فضولت الشیخ ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں۔ انہیں خود علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تقریروں سے یہ سب ساری چیزیں ظاہر ہے، یہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور آج بے نقاب ہو گیا کہ ہمارے مولوی لوگ واقعی میں ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ بریلوی ایسے نہیں پکڑتا، تم نے کی ہے، تم نے کتابوں میں چھاپی ہے، پہلے لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن اب ان کے آنے کی وجہ سے الحمدللہ بہت سارے لوگ جو بہہ گئے تھے وہ سنیت میں آ رہے ہیں۔ آج ہی مغرب کے بعد ایک بچہ مجھ سے ملنے آیا، مجھ سے کہا کہ حضرت میں ان ظالموں کے ساتھ گھوم رہا تھا، مجھے پتہ چل گیا یہ کتنے بڑے ولیوں کے گستاخ ہیں، آج سے میں سنیوں کی مسجد میں آیا۔ آج کی بات ہے، صرف آج کی بات ہے۔ تو یہ ظالم آنے کی وجہ سے یہ پھیلیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ ان کے اندر جو بدگمانیاں تھی، ان کے سینوں میں جو حضور کی گستاخیاں تھی، ولیوں کی گستاخیاں آج ظاہر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ پیسے تم نے خرچ کیے، روپے تم نے خرچ کیے، بسیں تم نے لگائی، کھانے تم نے کھلائے، کام سنیت کا ہو رہا ہے، کام مسلک اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور تم بھی ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ تم بھی کہو گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہے رستے میں جا آنے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ میں نے سوچا تھا کہ کل لوگوں نے جو ہے بہت لمبے چوڑے قسم کے کھانے کھائے تھے، ہو سکتا ہے پیاس رہ گئی ہو، پانی کا انتظام میری طرف سے ہو جائے تو الحمدللہ تھوڑی دیر وہ بات ہو گئی۔ آتے ہیں اب مین ٹاپک پر۔ سب سے پہلے جو آج ٹاپک لیا گیا ہے، ہمارے جو قادری مشن کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، یہ جی والے نوجوان آپ آتے رہیں انشاءاللہ، آپ کا ایمان عقیدہ مضبوط ہوتا رہے گا۔ یہاں قرآن و حدیث کی بات ہوگی، ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، ہم اللہ کے ولیوں کے غدار نہیں ہیں، مصطفیٰ کے غدار نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار ہیں، ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو صحیح قرآن اور صحیح حدیث کی باتیں آپ تک پہنچائیں گے، اور صرف پہنچائیں گے ہی نہیں،
اگر آپ کہوگے تو آپ کو دکھا بھی دیں گے انشاءاللہ. اور دکھانے کا انتظام یہ ہمارے بچے بہت جلدی کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کو دکھایا بھی جائے گا باضابطہ طور پر. جو بات یہاں بولی جائے گی ساری باتیں آپ کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہمارے طلباء نے یہ کی تھی کہ بعض لوگ ہمارے یہاں امام صاحب جب نماز پڑھایا کرتے ہیں تو امام صاحب بھی قرأت کرتے ہیں اور مقتدی صاحب بھی قرأت کرنے لگتے ہیں. جو مقتدی امام کے پیچھے قرأت کرنے لگے وہ مقتدی صاحب نہیں ہوتے ہیں، وہ مقتدی صاحب ہوتے ہیں. وہ صحیح حدیث میں عمل نہیں کرتے ہیں، وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی طبیعت پہ عمل کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ سمجھیے کہ اگر امام قرأت کرے تو امام کے پیچھے قرأت کرنا جائز ہی نہیں ہے. امام ہی کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے. اور امام اگر قرأت کرے اس کے پیچھے قرأت کرنا کیوں ناجائز ہے؟ اس پر دلیل حدیث ہی سے نہیں بلکہ قرآن سے ہے. قرآن سے ہے. قرآن میں آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے، سورہ اعراف کی آیت ہے یہ، اور جب قرآن پڑھا جائے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے. ترجمہ جا کے دیکھ لینا. اسلام 360 ایپ تم نے انسٹال کر رکھے، انہوں نے انسٹال کیے تھے، اس میں جا کے ترجمہ دیکھ لینا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، چپ رہو اور اسے کان لگا کے سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو. یہ قرآن کہتا ہے. ایک تو ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے کان لگا کے سننا. جب قرآن پڑھا جائے تو صرف سنو ہی نہیں بلکہ کان لگا کے سنو اور دھیان سے سنو. اچھا کیا ہوگا اگر دھیان سے سنو گے، غور سے سنو گے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اب اگر ہمارے سنی مسلمان جب امام صاحب قرأت کرتے ہیں تو تمام مقتدی امام کی قرأت کو سنتے ہیں. تو بولیے قرآن پہ عمل کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن پہ عمل کرنا ہوا. تو ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. اچھا کوئی آدمی اگر امام قرأت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے قرأت کرنے لگے تو اس کا عمل قرآن پر ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ قرآن کے خلاف کام کہاں کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں نہیں بلکہ اللہ کی مسجدوں میں آ کر کیا کرتے ہیں. تو انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم تو دعا ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے. اچھا یہ حدیث کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو حدیث ماننے والے لوگ ہیں. اچھا حدیث سنا دیتے ہیں آپ کو. حدیث شریف میں ہے ان عبداللہ بن مغفل ان سعیدہ اکل من سمع القرآن وجب علیہ الاستمتاع ولمن استطاع قال انما انزلت هذه الآية به فاستمعوا له وانصتوا في قراءة الامام. یہ حدیث شریف کی یہ حدیث زجاجۃ المصابیح باب القراءة في الصلاة جلد اول صفحہ نمبر 241 کے اندر ہے. اور یہ حدیث شریف تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، جلالین شریف کے اندر ہے. ابھی جو میں نے آیت پیش کی اسی آیت کے تحت، اس آیت کے تحت یہ حدیث شریف موجود ہے. اچھا اس حدیث کا ترجمہ سنیے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ہر شخص جب بھی قرآن سنے تو اس پر قرآن پاک کو سننا اور خاموش رہنا ضروری ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا کہ ہر شخص جب بھی قرآن سنے تو کیا اس پر قرآن سننا اور چپ رہنا، خاموش رہنا ضروری ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ آیت اس لیے نازل ہوئی
کہ امام کی قرأت کے دوران تم خاموش رہو۔ سبحان اللہ، حدیث شریف سے ثابت ہو گیا۔ اب آئیے دوسری حدیث سنیے، اسی آیت کے تحت تفسیر خازن کے اندر ہے، عن ابن مسعود انه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه فسمع ناسا يقرؤون فقال اما انكم ان تفهموه واذا قرئ القران فاستمعوا له۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، صحابہ کرام کو حضور نے نماز پڑھائی، اور آپ نے اپنی ابتدا میں بعض لوگوں کو قرأت کرتے ہوئے سنا۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران کچھ لوگ حضور کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ قرأت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے مطلب اور مفہوم کو سمجھو؟ یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور اسے کان لگا کر کے سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ حضور نے فرمایا، کیا اس آیت پہ عمل کرنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرأت کرنے سے کیا کیا؟ منع فرما دیا۔ اب آئیے حدیث شریف مصنف عبد الرزاق باب قرأت خلف الامام جلد 2 صفحہ نمبر 139۔ مصنف ابن عبد الرزاق بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے باب ہی باندھا ہے، باب قرأت خلف الامام۔ یہ باب ہے ان حدیثوں کے بارے میں جس میں وہ حدیثیں ہیں جس میں امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح کی حدیث ہیں، اور اس حدیث کا ترجمہ سنیے۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کے جلد 2 صفحہ 139 کے اندر ہے۔ عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءۃ خلف الامام۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بولیے، اللہ کے رسول نے امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع فرمایا۔ ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ ابھی نہیں آئی، ابھی بخاری شریف کی حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن پہلے دلائل تو سن گئے۔ دارقطنی کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 330، حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا درست نہیں ہے۔ اب لوگ جو ہے نا سیاہ ستہ کی بات کرتے ہیں نا، سیاہ ستہ، ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سیاہ ستہ سے دلائل دیں، ہم تو امام اعظم کے قول پہ عمل کرتے ہیں۔ امام اعظم کے 100 سال کے بعد سیاہ ستہ لکھی گئی۔ اگر کچھ حدیثیں ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے تو امام اعظم کے مسلک پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں فرق پڑنے والا نہیں ہے؟ اس کے زمانے میں وہ حدیثیں صحیح تھی، درست تھی، ان تک صحیح حدیثیں پہنچی۔ بعد میں 100 سال کے بعد جو لوگ آئے تو ان میں زمانے کی کمی کی وجہ سے، لوگوں کے زمانے کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کوئی حدیث ضعیف ہو گئی تو ان کا فرق آئے گا، امام اعظم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، سیاہ ستہ سے بھی آپ کو حدیث سناتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ باب ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَانصِتُوا، ابن ماجہ جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 61۔ حدیث شریف سنیے۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ امام جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا
کہ ابو ہریرہ جیسے صحابی صحاح ستہ کے اندر وہ حدیث موجود ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی آؤ 24 گھنٹے میرے پاس یہ حدیثیں میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بس کل سے بولوں گا، مجھے یہاں سے بول کے بھاگنا بھی نہیں ہے کہ عرب میں چلا جاؤں گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، میں یہی رہنے والا ہوں۔ جب آؤ گے تب تم کو دلیل دکھانے کو تیار ہوں۔ آئیے دوسری حدیث شریف سنیے، سورہ معانی الآثار کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ 125۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر صحابہ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا جب امام قرات کرتا ہے تو کیا تم بھی قرات کرتے ہو؟ حضور نے پوچھا امام قرات کرتا ہے تو تم بھی قرات کرتے ہو؟ تو سب خاموش رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا تو سب نے عرض کیا بے شک ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی امام بھی قرات کرتے ہیں تو ہم بھی قرات کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آئندہ تم ایسا مت کرنا، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا۔ اچھا وہ حدیث آ رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث سنیے، ابھی آپ نے سنی تھی، جلد اول ہے صفحہ 161 ہے۔ ابن ماجہ کون سی کتاب ہے؟ صحاح ستہ کی کتاب ہے۔ ان جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقرأ فالامام له قرأ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو اس امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ صحاح ستہ کی بات کر رہے تھے نا، صحاح ستہ میں یہ بات آ گئی تو حضور نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ کھول کے دیکھ لو صحاح ستہ، زجاجۃ المصابیح میں جلد اول صفحہ 251 کے اندر ہے النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال من صلى خلف الامام کفته قراءته۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کو امام کی قرات کافی ہے۔ امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، امام نے قرات کر دیا، بس کافی ہے، آپ کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب وہ حدیث شریف آ رہی ہے جس کو لوگ دلیل بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں۔ حدیث چونکہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، اتنا ہی سمجھے بیچاروں نے، اس لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ حدیث مصنف ابن شیبہ کے اندر ہے، کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ نمبر 360۔ قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصلي إن خلف الامام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی سوائے اس کے کہ وہ امام کی ابتدا میں ہو۔ ہمارے مخالفین کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اس پوری حدیث کو نہیں پڑھتے ہیں، خالی آدھی حدیث پڑھتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اتنا ہی سنا ہے نا آپ نے؟ اب تک اتنا ہی سنا ہوگا۔ ان کے بچوں کو یاد ہے، موبائل میں لکھ رکھے ہیں، اسٹیٹس میں لگاتے ہیں، یہیں سے حوالہ دیتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ارے آگے بھی تو پڑھ، آگے جو حدیث ہے اس کو تیرا باپ پڑھے گا، آگے کی حدیث بھی تو پڑھ۔ تو آگے حدیث کیا ہے؟ اذا خلف الامام، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اب امام نے قرات کر لیا، کافی ہے، آپ کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنی بس ٹکڑا بتاتے ہیں حدیث کا کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بس اتنی بتاتے ہیں، آگے آپ کو بتاتے نہیں۔ بتایا تو بتائیے، کبھی بتایا آپ کو؟ بتائیں گے نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہر چیز بتاتے ہیں، خود کو بتاتے ہیں الحمدللہ۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له۔ اتنا ہی بولتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایسی نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے درست نہیں۔
ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث آپ نے سنی کہ ہر نماز جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑے گی اس کی نماز نہیں. اتنا ہی بولتے ہیں حدیث کا ٹکڑا. یہ تقیہ کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. پوری حدیث سنو, آؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم موسیٰ اشفاقیہ کے اندر زانوِ تلمذ جو ہے یہاں آ کے طے کرو, بعد ہو کر کے آؤ, انشاءاللہ تعالی حدیث کا ٹکڑا نہیں بتائیں گے, پوری حدیث بتائیں گے. سبحان اللہ. مصطفیٰ پیارے دیوانہ آدھی حدیث بتاتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. بس پوری حدیث سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. اتنا چھوڑ دیتے ہیں الا ورع الامام. ابھی ترجمہ سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایسی نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے درست نہیں. اب اتنا جو وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کا دادا آپ کو یہاں بتا رہا ہے, سوائے اس کے کہ نماز ادا کرنے والا امام کے پیچھے کھڑا ہو. حضور نے فرما دیا کہ امام کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اور سنیے, انشاءاللہ تعالی آپ کو اور سنائیں گے. مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, اسی مسلم ابن شیبہ کے اندر ہے جلد اول صفحہ 376 ان جابر قال لا يقرأ خلف الامام لأن جہرتا ولا ان خافت. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جہری نماز ہو یا سری امام کے پیچھے نمازی قرات نہ کرے. یعنی امام صاحب چاہے آہستہ نماز پڑھائے چاہے بلند آواز سے قرات کرے, مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. اور بھی حدیثیں آ رہی ہے. مسلم شریف کی حدیث سنیے, صحیح سچا کی جلد اول صفحہ 215 ان عطا بن یسار انه سأل زیدا عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء. حضرت عطا بن یسار سے حضرت عطا بن یسار نے حضرت زید سے پوچھا کہ امام کے ساتھ قرات کرنا کیسا ہے, تو انہوں نے فرمایا امام کے ساتھ قرات کرنا قطعاً درست نہیں ہے. صحیح ستہ کی مسلم شریف, ترمذی شریف, صحیح ستہ کی اور ابن ماجہ شریف اور بہت ساری حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. بہت ساری اس میں حدیثیں ہیں لیکن وقت کو کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں بہت ساری حدیثیں چھوڑ رہا ہوں. اب آپ کو میں وہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو ان کی حدیثیں ہیں کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث شریف آیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. دوسری حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن. جس کو یہ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ دلیل بناتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں جس نے ام القرآن نہیں پڑھی. یہ دلیل بناتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر کیا ہے, موجود ہے. لیکن اگر گوگل کے ذریعے سے علم حاصل کرو گے تو اتنا ہی آئے گا نا جو اس سرچ انجن میں محفوظ ہوگا. کسی عالم سے جا کے پڑھو گے نہیں تو لوگوں کو گمراہی کرو گے نا. ابھی بہت ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنائی جس میں یہ مفہوم ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو اب ہم اہل سنت والجماعت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول ہمارے لیے حجت ہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا کہ جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. الحمدللہ مسئلے بناتے ہیں تو حدیثوں سے بناتے ہیں تو اس کو آپ سمجھئے. کس انداز سے سمجھیں گے؟ اس انداز سے سمجھے کہ جہاں یہ آیا ہے اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, اس کی نماز نہیں جس نے ام القرآن نہیں پڑھی, وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اگر اکیلے نماز پڑھے
تنہا نماز پڑھے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ام القرآن پڑھنا ضروری ہے۔ تو ایسا کرنے سے کہ آدمی کبھی بھی نماز پڑھے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بخاری شریف کی حدیث پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ بولے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ ہر نماز میں جب بھی وہ تنہا نماز پڑھے گا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، بخاری شریف اور صحیح ستہ کی حدیثوں پہ اس کا عمل ہو جائے گا۔ اچھا، ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ پھر جب آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام ہی کی قرأت اس کی قرأت ہے، اس کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ہی کی قرأت مقتدی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، کیونکہ امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، امام کی قرأت ہو گئی اور مقتدی کے لیے قرأت حکمی ہو گئی۔ تو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہم اہل سنت والجماعت دونوں طرح کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، اور خود کو بہت بڑے، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے جب وہ امام کے پیچھے قرأت کریں گے، بولیے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انصاف کے ساتھ، مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ دور و دراز سے سن رہے ہیں، آپ سنیے الحمدللہ۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری مسجد میں آئیے، ہم آپ کو نہیں چاہتے ہیں گمراہی میں دھکیلنا، ہم چاہتے ہیں قرآن و سنت کی صحیح بات آپ تک پہنچے۔ جن لوگوں کا عمل اس پہ ہے کہ وہ لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہیں نا، ارے بھائی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے ہیں، تنہا پڑھیں گے تو قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ تو جن لوگوں کا عمل اس چیز پہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے بھی قرأت کرتے ہیں، تو اتنی ساری حدیثیں جو آئی، مسلم شریف کی ابھی، ترمذی کی ابھی، ابن ماجہ کی، دیگر حدیثوں کی، بولیے ان کا ان حدیثوں پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان حدیثوں پہ عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو یہ کیسے اہل حدیث ہے کہ کچھ حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ بولیے اصلی اہل حدیث وہ ہوئے کہ اصلی اہل حدیث حدیثوں پہ عمل کرنے والے کون ہوئے؟ وہ ہوئے کہ ہم ہوئے؟ ارے وہ ڈپلیکیٹ ہیں، وہ اپنے طرف کی کچھ حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام طرح کی حدیثوں کو تطبیق دے کے تمام طرح کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ امام کے پیچھے قرأت کا مسئلہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ آپ کے دماغ میں اور کوئی سوال ہے اس تعلق سے؟ کچھ پوچھ سکتے ہیں آپ؟ کوئی سوال، کوئی دماغ میں آپ کی کوئی بات؟ الحمدللہ جتنی دلیلیں یہ رکھتے ہیں ساری دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور میں نے وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ کے ہر چیز کا جواب دے دیا۔ اب اگر وقت کی گنجائش ہو آپ کا گواہی دے تو ایک ٹاپک اور چھیڑوں۔